اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرتی بگاڑ اور مسائل کے سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو اس پہ کی تھی اور مزید بھی اس پہ کرتے رہیں گے۔ ہم سارے لوگ معاشرے کا حصہ ہیں اور معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے اس کے بگاڑ، اس کے معاملات اور اس کے مسائل کو ہم سارے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اور اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے خاندانی ٹوٹتا ہوا خاندانی نظام جو ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر عدم برداشت آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے رشتوں میں دراڑیں آنا شروع ہو گئی، اور رشتوں کی مضبوطی کے لیے جس معاملے کی ضرورت تھی وہ تھا دین، اور دین سے تعلق، اور تعلق یہاں تک نہیں کہ ہمارے پاس دین کی معلومات آ جائیں، تعلق عمل کی صورت میں تھا، اور وہ اس کا فقدان ہو گیا۔ اور اس کے فقدان کی وجہ سے جو آج ہم بھگت رہے ہیں کہ ایک سالن روٹی کی وجہ سے، ایک شادی میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے، یا آپس میں میاں بیوی کے صفائی کی وجہ سے، یا کپڑے نہ دینے کی وجہ سے اس حد تک جھگڑے بڑھ جاتے ہیں کہ طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر احسان کرتے ہوئے آج سے 1400 سال پہلے جو ہمیں ایک منشور دی، جو ایک فیملی لائف کے لیے ایک چارٹر ہمیں دیا، اس پر، اس کو پڑھنا، اس کو سننا اور پھر اس پر عمل کرنے کی جتنی ضرورت آج ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ کیونکہ اس وقت ہم صرف اپنے علاقے، اپنے پنجاب یا ایشیا کی روایات سے متاثر نہیں ہو رہے، ہم ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں، ہم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت جو ہے وہ اپنے دین کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی جتنی ضرورت آج ہے اتنی شاید پہلے کبھی بھی نہ تھی۔ اس لیے خاندانی نظام کو اگر دیکھا جائے تو ہماری فیملی لائف کے اندر داماد ایک بڑا ہی بہترین رشتہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ اور داماد کا یہ رشتہ جو ہے ہمارے یہاں اس قدر عجیب صورت اختیار کر گیا ہے کہ دیکھیں، خاندان کے اندر ہر رشتے کو ایک مناسب اہمیت دی گئی ہے دین میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں۔ لہٰذا داماد کی بھی ایک اہمیت ہے، اور اس کو جب گھر میں اہمیت دی گئی، شاید ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے، شاید یہ ہماری اپنی روایت بن گئی کہ اس کی اس اہمیت اور اس کی اس پروٹوکول کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ وہ گھر میں ہونے والے فیصلے، یعنی اپنے داماد جو ہے وہ سسرال میں ہونے والے فیصلوں میں صرف مشاورت نہیں کرتا یا مشورہ نہیں دیتا، بلکہ وہ اپوز کرتا ہے اپنے ان مشوروں کو۔ اگر اس کے مشورے کو نہ مانا جائے تو اس صورت میں سسرالیوں کو خوف ہوتا ہے اپنی بیٹی کی زندگی اجیرن ہونے کا، اور اس کی وجہ سے پھر اگلا جو مسئلہ آتا ہے وہ قطع تعلقی کا آتا ہے کہ داماد کی بات نہیں مانی، اب داماد کہتا ہے جی آپ نے فلاں کی طرف نہیں جانا، اب قطع تعلقی جو ہے وہ اس صورت، دیکھیں جو بات ہے کہ ہمیں رشتوں کی بات ماننی ہے، سب سے زیادہ تاکید جو وہ میاں بیوی کے بیچ میں، بیوی ہر حال میں میاں کی ہر بات مانے گی لیکن وہ بات کبھی نہیں مانے گی جو وہ غیر شرعی کہے گا۔ لہٰذا داماد ایک غیر شرعی ڈیمانڈ جو کر رہا ہے اور سسرالی اس کو بلیک میل ہو کر مجبوراً اس کو ماننے پر تیار ہے، تو وہ فعل حرام کرنے پر اکسا رہا ہے اور یہ فعل حرام کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں من حیث القوم اور اپنے اس معاشرے کے ممبر ہونے کے طور پر سب کو اس معاملے کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم داماد کو اہمیت تو دیں لیکن اس کے کہنے پر ہم قطع تعلقی جیسے اس گناونے فعل سے تو بچ جائیں۔ آپ کبھی قرآن تو اٹھا کے دیکھیں، کبھی حدیث کو تو دیکھیں، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں تاکید کتنی ہے، صلہ رحمی کی تاکید کتنی۔ امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ ہر جمعے کو اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رشتہ توڑنے والے کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ اور ادھر قرآن میں یہ آتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو کہ جس کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو، اور قطع تعلقی سے ڈرو۔ پھر اللہ قرآن پاک میں منافقوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، مفہوم ترجمے کا، کہ اگر تمہیں حاکم بنا دیا جائے زمین پر تو تم فساد برپا کرو گے اور رشتہ داری کو توڑو گے۔
لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم ان رشتہ داریوں کو ٹوٹنے سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل